अस्सलाम वालेकुम। तुर्कवन उर्दू की एक और नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो है कोरलुस उस्मान सीजन 4 की एपिसोड नंबर 129 के आने वाले ट्रेलर पर। नाजरीन, ये सीजन इंतहाई दिलचस्प और शानदार चल रहा है। नाजरीन, इस सीजन का बढ़ता हुआ सस्पेंस देखने वालों की दिलचस्पी बढ़ा रहा है। आते हैं आज की वीडियो की तरफ। उस्मान बे, फातिमा कहीं गायब हो गई है, वहाँ नहीं है। उस्मान बे कहते हैं, सिपाहियों, जो तलवार चला सकता है मेरे साथ आए। मेरे दिल मेरे दुश्मन के हाथ पहुंच चुका है। उस्मान बे ने मान को घेर लिया है, अब पकड़ना बाकी है। बोरसा के गवर्नर कहते हैं, उसे उस्मान के हाथों कोई नहीं बचा सकता है। यहाँ सरदार भी मैं हूँ और रियासत भी मैं हूँ। उस्मान बे नायमान को कहते हैं, जिसका भी सर काटा जाएगा उसका फैसला मैं करता हूँ। बोरसा का गवर्नर शहनशाह को कहता है, मैं बजंतीन को बचाऊंगा, एक फौज मेरी कमान में कर दी जाए। उस्मान बे नायमान से कहते हैं, जो मेरी सरजमीन पर नजर डालेगा मैं उसे मिट्टी में दफन कर दूंगा। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कोरलुस उस्मान की एपिसोड नंबर 129 की रिलीज डेट भी बताई जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अगर आप तुर्किया के तमाम तारीखी ड्रामे उर्दू तर्जमे के साथ देखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल या लैपटॉप में मौजूद प्ले स्टोर पर जाएं और सर्च के ऑप्शन पर लिखें मकी टीवी ऑफिशियल। इस ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको तमाम तारीखी ड्रामे उर्दू तर्जमे के साथ मिले। नाजरीन, ऊपर बताए गए मौज़ूआत पर तफसील से वजाहत करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप पिछली किस्त में देख चुके हैं, उस्मान बे इंतहाई जख्मी हैं और उनके बेटों ओरहान और अलाउद्दीन को नायमान ने और बोरसा के गवर्नर ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया है और उस्मान बे इस पोजीशन में भी नहीं है कि अपने बच्चों को बचा सकें। बच्चों को छोड़कर मुझे कब्जे में कर लो, नहीं तुम्हारे इस मजदूर बेटे का इलाज मैंने किया था। मैं तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता था और तुम मेरे ही खिलाफ हो गए। अब बदला इसकी जान से चुकाना होगा। नायमान, ठहर जाओ, ये लोग अभी बच्चे हैं, बदल सकते हैं। इनको छोड़ दो, मेरी जान ले लो, वरना मैं अपनी आखिरी सांसों तक तुम दोनों की गर्दनें उतारने की कोशिश करता रहूंगा। चलो मुझे गिरफ्तार कर लो ताकि ये सरहदी खिता खत्म हो जाए। मेरे बच्चे बुरहान के साथ यहाँ से चले जाएंगे और तुम लोग मेरा सर कलम कर सकोगे। और वैसे भी अब मेरे पास इस सफर में सवाए मौत के बचा ही क्या है। ये तुर्क चराहों को अपनी मिट्टी में कर लेने वाला शख्स उस्मान, इनके दिलों को में मकसद कूट कूट कर भर देने वाला उस्मान, इसके बच्चों को जिंदा रहने देते हैं ताकि हमारे गुलाम बन सके। नायमान, अब यहाँ सिर्फ गुलामी चलेगी। बच्चों, तुम्हारे सर नेज़े पर वार कर मैं सारे कबीलों में भिड़ाऊंगा। उस्मान गवर्नर उस्मान से कहता है, ऐलान करूंगा, बस बहुत हुआ, अब तुम सब मेरे गुलाम हो और पूरा सरहदी इलाका मेरा गुलाम बन जाएगा। नाज़रीन, उस्मान बे मंसूबा बना चुके हैं। उस्मान बे अपने बेटों को बुला रहे हैं। तीर अंदाजो, इसके बच्चों को इंतकाम लेने का मौका अपने हाथों से क्यों फराहम करें। नायमान, मार डालो। नाज़रीन, बजंतीनी तीर चलाने ही वाले थे। नाज़रीन, अचानक बजंतीनियों पर तीरों की बरसात हो जाती है और नाज़रीन, कुछ कबीले के लोग आते हैं और यह हक के नाले बुलंद करते हुए, हम पहुंच गए उस्मान सरदार। बच्चों, ठीक हो ना? हम ठीक हैं बाबा। बच्चों, एहतियात से आए। उस्मान साहब, इस तरफ। उस्मान गवर्नर ऊंची ऊंची उस्मान का नाम लेकर चढ़ा रहा था। अभी तो तुम्हारे बच्चों के सरम कलम करके इनकी माँ के पास भेजने हैं, भागने मत दो। नाजरीन, बजंतीनी और नायमान उस्मान का पीछा करते हैं और नाजरीन वहीं उस्मान बे के सिपाही भी आ जाते हैं। इस तरफ कोई सुराग नहीं मिला। उस्मान साहब को तलाश करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं नाज़रीन, जर कोताई को किसी जगह पर खून पड़ा हुआ मिलता है। जमीन पर खून मौजूद है। आसार इस तरफ जा रहे हैं। खून साजा है दोस्तों, जल्दी करनी होगी। नाज़रीन, जर कोताई अपने हाथ से खून का निशान बनाता है ताकि इमदाद के लिए आने वाले देख सकें। चलो दोस्तों, जल्दी करें। जीते रहें सालवार साहब, जीते रहें। बच्चों, ठीक हो ना? सालवार साहब के पास जा रहे हैं। हमने शमाली जानिब से हमला किया था, अब हमें मगरबी जानिब जाना होगा, वहाँ दिफाई निजाम कायम करेंगे। शाबाश जवान। सालार भी अपने जवानों को हुक्म देते हैं, चारों तरफ फैल जाओ ताकि हमारा ताकुब ना किया जा सके। शाबाश। कहाँ गायब हो गए उस्मान? उस्मान के खून की बू करीब से आ रही है। करीब ही है किलेदार साहिब, आसार मिल गए हैं। एक इस तरफ और बाकी सब मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। हमें तकसीम करने के लिए जंगल में फैल गए हैं। रेवर से बचने वाले भेड़िए का शिकार हो जाता है। अब ये लोग एक कोने में फंस गए हैं। जंगल में फैल जाओ और इनके सर मेरे पास लाओ। नायमान, हम इन सुरागों का ताक़ब करेंगे। असरी खान खातून जंगल में गश्त कर रही थी। अचानक सामने से एक घर सवार आती है। वो घर सवार भी एक खातून है। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। नहीं, बताओ क्या किया है? नायमान की करारगाह में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई हो,
جگہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب میں نائمان کی خاتمہ، اصلی خان خاتون کی جاسوسات، بہترین تو نائمان کا بھروسہ جیت چکی ہو۔ میں اب اس کے نوکر تیندو کی طرف ہی اس کے قریب ترین ہوں۔ بہترین تو پھر یہ کام رات میں ختم ہو جانا چاہیے۔ اجرین نائمان سے وہ مہر حاصل کرنی ہوگی۔ پہلے نائمان کی جمع کردہ فوج تتر بتر ہوگی، پھر اس کا سر دھر سے جدا ہو جائے گا۔ عثمان سردار کی حویلی یعنی شہر۔ تمہیں کچھ ہو جانے کا ڈر لگا ہوا تھا مجھے۔ آگ تیمور آل چیچے کو کہتا ہے، میں بھی بہت ڈر گئی تھی میں کہ اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر پائی، مگر مجھے پتا تھا آپ ہمیں بچا لیں گے۔ آپ نے وعدہ پورا کیا۔ ہمارا بچہ تو ہمارا بچہ ہونے والا ہے۔ ہاں بالکل، میں چاہتی تھی یہ خوشخبری میں سناؤں آپ کو، لیکن نصیب میں نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں آل چیچے، اگلی بار تم سنا دیں۔ اور میرا خیال ہے کہ بیٹی ہو جو اپنی ماں پر جائے گی، اپنی ماں جیسی جاں باز جنگجو بنے۔ نہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اپنے والد آگ تیمور سردار جیسا جاں باز بیٹا ہو۔ آل چیچے تم نے مجھے دنیاوی ہے، اللہ تم دونوں کی حفاظت فرمائے۔ انہیں دوبارہ کبھی مت اتارنا، ٹھیک ہے؟ ناظرین، یہ وہ تحفہ تھا جو آگ تیمور نے پہلی بار آل چیچے کو کانٹوں کی صورت میں دیا تھا۔ ناظرین، آگ تیمور کو آواز آتی ہے۔ آگ تیمور باہر جاتے ہیں، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ناظرین، یعنی شہر کا دروازہ کھلتا ہے اور عثمان بے کا گھوڑا آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، بالا خاتون آتی ہیں اور دیکھتی ہیں عثمان۔ آلتون تان، کیا ہوا میرے جاں باز؟ بتاؤ کہاں ہے عثمان؟ سپاہیوں تلواریں سونت لو، بہنوں کو باخبر کرو، گھوڑے لے آؤ۔ شاباش۔ آلتون عثمان کو تنہا نہیں چھوڑ دو، وہ مشکل میں ہے۔ آلتون بازار کا چکر لگانے گئی ہے، میں اسے باخبر کروں گی، یعنی شہر آپ کے حوالے ہے، پورے اطمینان کے ساتھ جائیں۔ چچی میں بھی چلتا ہوں۔ شاباش۔ سپاہیوں میری ذرا لے آؤ۔ ناظرین، بالا خاتون عثمان بے کے گھوڑے کو حکم دیتی ہیں اور وہ عثمان بے کو ان کی بتائی ہوئی جگہ پر لے جاتا ہے۔ جیتے رہیں سالوار صاحب، سالوار سردار کا قبیلہ، جیتے رہیں۔ شکریہ عثمان صاحب۔ عثمان صاحب بھی آ رہے ہیں۔ اے لوگو، تیار ہو جاؤ، زخمی ہیں، فوراً حکیموں کو بلایا جائے، تلوار تھام سکنے والا ہر شخص آ جائے۔ ہم آ گئے ہیں مگر مصیبت بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ اس طرف کیا کرنا ہے حضور؟ اب ہر شخص دفاعی نظام قائم کر دے۔ سالوار صاحب، آپ کے پاس تیر، تلوار، بھالے اور کمانے جو کچھ بھی ہے سب لیں۔ اب آپ یہ قبیلہ نہیں رہا، ترکمانوں کا آخری قلعہ ہے۔ جو حکم حضور۔ چلو ہمت کرو، تیر انداز ہو، تیار ہو جاؤ، زریں لے آؤ، دروازے بند کر دو۔ ناظرین، تب ہی قبیلے کے لوگ ایک بہترین قسم کا دفاعی نظام قائم کرتے ہیں۔ بیٹے کہاں چلے؟ آپ نے فرمایا تھام سکنے والا ہر شخص آ جائے۔ لیجیے میں آ گیا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ ہم تم لوگوں کے لیے مٹی میں جا لیں گے۔ بیٹے نہیں، بڑے ہوگے، جاں باز بنو گے۔ اب تم ہمارے ساتھ مل کر کسی جاں باز جنگجو کی طرح لڑو۔ اب اپنے خیمے میں جاؤ، ٹھیک ہے بیٹے؟ سپاہیوں ذرا یہاں دیکھو تو، بچے کو لے جاؤ، کوئلے لے آؤ۔ سپاہیوں حکیم کو بلاؤ۔ آثار ایک چھوٹے سے قبیلے کی طرف جا رہے ہیں جناب۔ قبیلے میں پناہ گزین ہوں گے، اپنی قبروں میں پناہ لی ہے۔ قبیلے کو راہ کر کے ان کے خون سے مشعلیں روشن کریں گے قلعے دار۔ عثمان نے جہاں پناہ لی ہے اس قبیلے کو راہ کر دو اور ان کے سر نیزوں پر وار دو۔ چلو ٹھہرو نائمان، عثمان کو دوبارہ اپنے قبضے سرفراز ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ عثمان نے قبیلے میں پناہ لی ہے تو یقیناً اس نے کوئی منصوبہ بھی ترتیب دیا ہوگا۔ جنگل میں پھیلے سپاہیوں کو واپس آنے دو، پھر اس قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ عثمان ہمارے پنجوں میں ہے قلعے دار۔ کارا عثمان کا نصیب موت ہے، عثمان آج نصیب بدل نہیں پائے گا۔ شاباش لوگو، شاباش، جلدی کرو، اسے داغنے دیں۔ شاباش برا، ہاتھ دھو میرے بھائی، ہمت رکھیں حضور، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں سپاہیوں، راستہ بند مت کرو۔ راستہ بند کر دیا تو لوگ اندر گھسنے کا کوئی دوسرا طریقہ تلاش کر لیں، لیکن اگر تنگ راستہ باقی رکھا تو تنگ راستے کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، برابری کا مقابلہ ہوگا۔ سالوار صاحب، آپ کو دیا جانے والا بارود کہاں ہے؟ اس طرف فرحان سردار۔ کیا ہوا بیٹے، کچھ بتاؤ تو۔ حضور، ہم تنگ راستے کی طرف پوری طاقت سے حفاظت کریں گے، ہمارے تیر نشانے پر لگتے ہی وہ لوگ راکھ ہو جائیں گے ہمارے غضب کی تپش سے۔ شاباش بیٹے، اجازت دیجیے بابا، دفاع کریں گے، کسی نہ کسی طرح دفاع کریں گے۔ بالکل کریں گے حضور، تم لوگوں کی جاں بازی پر قربان جاؤ، جیتے رہو۔ ماضی میں آپ نے ہمیں چھوٹا قبیلہ سمجھ کر ہتھیار فراہم کیے، بارود حوالے کیا، اب ہمیں اس سب کی وجہ سمجھ آ رہی ہے عثمان صاحب۔ سالوار صاحب عثمان صاحب کو کہتے ہیں۔ شکریہ سالوار صاحب، شکریہ۔ چھوڑیں گے نہیں، اس جگہ کو چھوڑیں گے نہیں، دفاع کریں گے، حفاظت کریں گے۔ آ جاؤ ذلیلو، یہ ترکوں کا قلعہ ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ آثار موجود ہیں، کئی علامات، اس طرف۔ شاباش شاباش اورحان، شاباش بیٹے، آؤ کودو۔ ناظرین، عثمان پہ گھات لگا چکے اور ان قریب عثمان بے کے سپاہی بھی پہنچنے ہی والے ہیں۔ آؤ ذلیل لوگو۔ عثمان جنگل میں اکیلے لڑتے لڑتے آ کر یہاں چھپ گئے، اس طرح تمہارے ساتھ مرنے والوں کی صرف تعداد ہی بڑھے گی۔ بھاگ، مگر کہاں تک عثمان؟ میں تمہیں جاں باز شخص سمجھتا تھا، لگتا ہے کہ غلطی تھی۔ قبیلے والوں، ضروری نہیں ہے کہ تم لوگ عثمان کے ساتھ مرو، اسے میرے حوالے کر دو، تم لوگوں کو بخش دوں گا۔ عثمان صاحب کی حوالے کا مطلب ترکوں کی آزادی کا سودا کرنا ہے۔ عثمان صاحب ترکوں کی امید ہیں،
ہم انہیں تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ ترکوں کا وطن ہے، تو دکھاؤ پھر کیا کچھ کر سکتے ہو۔ آسانی سے ہار نہیں مانیں گے، آسانی سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے۔ میں نے تم لوگوں کو بہترین موقع دیا تھا، مگر تم لوگوں نے میرے ساتھ مرنا قبول کیا۔ تو آ کر دیکھ لو قلعے دار، ہم جان دے دیں گے مگر عثمان صاحب تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ سالوار صاحب، اے لوگو، آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ ناظرین، عثمان صاحب نیچے بارودی مواد بچھا چکے ہیں۔ ڈالوں سے دفاع کرو۔ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے ہیں اور عثمان بے کی طرف سے تیروں کی بارش ہو جاتی ہے۔ ناظرین، وہیں عثمان صاحب کے ساتھی بھی انہیں ڈھونڈتے ہوئے ان کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ بالا خاتون، ہمارے اشارے سمجھ گئے تھے۔ عثمان صاحب کا کچھ پتہ چلا کہاں ہے؟ ہم تلاش کر رہے ہیں بالا خاتون۔ آثار اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کیسے اشارہ؟ بالا خاتون، زمین پر خون کے آثار موجود۔ کیا کرنا ہے بالا خاتون؟ یہاں قریبی سالوار قبیلہ ہے، یقیناً وہی ہوں گے۔ چلو چلے، شاباش۔ ہمارے تیر ختم ہو رہے ہیں، انہیں زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکے گا۔ اب وقت آ گیا ہے بابا، ٹھہرو ذرا، تم تیار رہو۔ تیر ختم ہوئے۔ ناظرین، وہیں اورحان بے بارودی مواد سے آگے آنے والے تمام سپاہیوں کو اڑا دیتے ہیں۔ نائمان اور بورسا کے گورنر کو اس کی بالکل بھی امید نہ تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کتنی گھٹیاں کوشش کرتی ہیں تم، جو کرنا ہے کر لیں۔ عثمان اور اس کے بچے زندہ نہیں بچیں گے۔ حضور، یہ لوگ ختم ہونے والے نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ ہمارے پاس اب کرنے کو رہ کیا گیا ہے؟ نہیں بیٹے، آج یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا یہ جگہ ترکمانوں کا وطن باقی رہے گا۔ ہر کسی کو والد کے ساتھ شہید ہونا نصیب نہیں ہوتا بابا، میں خوش نصیب ہوں۔ شہادت بہت بڑی کامیابی ہے، ابھی یا شہید بعد میں۔ پہلو پہ پہلو رہو بچو۔ ناظرین، عثمان بے تلوار نکال کر باہر نکلتے ہیں۔ ہم پہنچ گئے عثمان صاحب، ڈھالیں، الگ الگ مت ہونا، ہم سے زیادہ ہیں وہ لوگ، ہماری فوج بھی منتشر ہو چکی ہے قلعے دار۔ میں تم جیسا نہیں ہوں نائمان، میں شکست تسلیم نہیں کرتا۔ تمہاری بات کے خلاف کچھ کہنے کی ہماری کیا مجال ہے قلعے دار؟ پیچھے ہٹو، یہ ترکوں کا وطن ہے۔ ناظرین، عثمان بے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ نہیں، ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ میں عثمان اور بچوں کے لیے فکر مند ہوں، مزید صبر نہیں کر سکتا۔ معلوم خاتون، ابھی جائیں گی تو خود کو اور اپنے بچوں کو خطرے میں ڈالیں گی۔ تھوڑا مزید صبر کر لیں، امتحان مشکل ہے جانتی ہوں، مگر یہ شہر کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اپنا نہیں تو بچے کا سوچیں، جلد ہی خبر آ جائے گی انشاءاللہ۔ پیغام رساں آ گیا ہے، عثمان صاحب اور بچے ٹھیک ہیں، آ رہے ہیں۔ شکر ہے یا اللہ، دیکھا نیا بھائی آ رہا ہے، تم میری طرح تمہیں بھی بولنے لگے گی، مگر پریشان مت ہو، میں ہوں نا، اور تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گی میری بہن۔ حضور، حکم کے مطابق اللہ سے باخبر کرنے کے لیے ایک پیغام رساں شہر روانہ کر دیا گیا۔ اچھا، اور کونیا کی کیا صورتحال؟ سلطان اپنے دستوں پر حملے کا سن کر پیچھے نہیں ہٹے۔ جانداریوں کی جانب سے عسکری دستے سرحدی علاقے کی طرف آ رہے ہیں۔ ہماری نجات ان آنے والے دستوں سے منسلک ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ کورلس عثمان کی ایپیسوڈ نمبر 129 کی ریلیز ڈیٹ ہے 8 جون۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔